بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ تازہ ترین جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے ساتھ حاضر خدمت۔ بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے آج پی ٹی آئی رہنماؤں کی عمران خان کے ساتھ۔ 1.5 گھنٹہ ہونی تھی لیکن 45 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں بہت کچھ تفصیل سے ہے، آپ کو میرے اس ویلاگ میں آگے جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور جو انہوں نے اظہار خیال کیا وہ بھی تفصیل سے مل جائے گا۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جو میرے پاس اطلاعات ہیں، ذرائع کی اطلاعات ہیں، ٹاپ پی ٹی آئی کے سورسز کی اطلاعات ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے اپنے قائدین کو کہ آپ قوم کو کال دیں اور سب ڈی چوک آئیں، اور 25 تاریخ تک وہ ڈی چوک پر بیٹھے رہیں جب تک سید منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس تقرر نہیں ہو جاتا، اور یہ جو ترامیم والا معاملہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ ترامیم اس حالت میں منظور نہیں ہے۔ عدلیہ پر جو ان کی آزادی کو جو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی اس کو ریزسٹ کرے گی۔ پی ٹی آئی بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کے پی کی گورنمنٹ جاتی ہے جائے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ جتنا بھی ہے میں اس کو مزید برداشت کر لوں گا، لیکن ہم بالکل بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کسی طرح کی کوئی لچک نہیں دکھانی۔ یہ خان نے بتایا ہے، اور خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے جن کو احتجاج کی کال دی تھی، جن کے ذمہ میں نے لگایا تھا، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے آئیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم میرے ساتھ جو کچھ ہو جائے، میرے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو جائے، لیکن ڈی چوک سے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک جسٹس منصور علی شاہ کا نہیں ہو جاتا تقرر بطور چیف جسٹس، قاضی فائز عیسیٰ چلا نہیں جاتا، اور یہ کوئی کسی طرح کی جو آئینی عدالت اور یہ دوسرا کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ باقی انہوں نے میں ساری آگے تفصیلات ہیں، مولانا کی بھی تعریف کی، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی بات کی ہے، لیکن آج پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جب سے عمران خان صاحب قید ہیں، آج چھوٹی چھوٹی داڑھی ان کی بڑھی ہوئی تھی، یعنی ان کو شیو بھی نہیں کرنے دیا گیا، اور اس سارے معاملے ان سارے دنوں میں بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ان کی کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ اتنا سخت رویہ ہے۔ میں نے پوری اسی ویلاگ میں آپ کو پوری تفصیل بتا رہا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کیا، لیکن یہ جو بات ہے ابھی تک پریس کانفرنس میں نہیں آئی۔ میں انتہائی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہا عمران خان نے ڈی چوک پہنچو، پوری قوم پہنچے، اور جب تک یہ تقرر نہیں ہو جاتا منصور علی شاہ کا واپس نہیں جانا بالکل۔ اور اڈیالہ جیل سے انفارمیشن آ گئی ہے، پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، تقریباً 45 منٹ یہ ملاقات رہی، اور 3 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے جو ڈی چوک پر جو احتجاج ہوا اس پر بھی اظہار خیال کیا۔ خان صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے، پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا، ہدایات دیں، مستقبل کا لائحہ عمل بھی بتایا۔ میں وہ ساری چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ان کے ذاتی حالات کے حوالے سے جو گفتگو تھی، جو جیل میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کس قسم کا سلوک کیا گیا، اس کی تفصیلات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت کم ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی اپنی حالت کے بارے میں گفتگو کی ہو، جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پر کیا جا رہا ہے کبھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہو۔ لیکن اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو حالات وہاں پہ رکھے گئے، جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، وہ بڑا شرمناک تھا، وہ قابل مذمت تھا۔ شرم آنی چاہیے ان جمہوریت کے چیمپئنز کو، ان پاکستان کے رہنماؤں کو، اس قائدین کو، کوئی بھی اس میں جو شامل ہے اس وقت جو حکومت میں ہے یا حکومت کے پیچھے ہے، ان کو شرم آنی چاہیے اس پر۔ گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ اسد کیسر بھی تھے، سلمان اکرم راجہ بھی تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے، حامد رضا صاحب بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ صحت جو ہے خان صاحب کی وہ الحمدللہ وہ بڑے ہائی اسپرٹ میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح کمپرومائز نہیں کروں گا، اور مجھے اگر 100 سال بھی لڑنا پڑے اور میں یہاں پر بند رہوں تو بھی میں پاکستانی عوام کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں ان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، تبدیلی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور آخری دم تک، جب تک میری سانسوں میں سانس ہے، میرے جسم میں سانس ہے، تب تک میں لڑتا رہوں گا۔ انہوں نے بتایا خان صاحب نے 5 دن ان کے سیل کی بجلی آف رہی اس گرمی میں،
جہاں پہ مچھر ہے، مکھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. 5 days عمران خان کے سیل کی بتی آف رکھی ہے نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے اور اس آدمی نے جس کا مولانا فضل الرحمان نے نام نہیں لیا. 5 دن انہوں نے بند رکھی ہے لائٹ، اور ان کو 2 ہفتوں سے کوئی اخبار نہیں مل رہا کسی طرح کا بھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی ٹیلی ویژن کی سہولت نہیں ہے، اور دن میں صرف 1.5 گھنٹہ، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا 2.5 گھنٹے، لیکن ان کو کریکٹ کیا اسد کیسر صاحب نے کہ ان کے سیل سے صرف وہ 1.5 گھنٹہ روزانہ عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں. انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں سے کوئی ورزش نہیں کی، اور جو حالت ہے وہ بالکل پہلے وہ ہمیں بتاتے رہے کہ اوون کی طرح بن جاتا ہے جب اس کی لائٹ چلی جاتی ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی عزت پر پاکستانیوں کی کوئی کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر آیا، اس نے میرا معائنہ کیا، اور پی ٹی آئی نے سب نے آج یہ بڑی مذمت کی ہے اس بات کی، اور کہا ہے کہ ان کے جو بطور قیدی جو ان کے حقوق ہیں ان کو بحال کیا جانا چاہیے. اچھا، اب جو کچھ بھی چل رہا تھا آئینی ترامیم کے حوالے سے، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی اخبار ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹیلی ویژن ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، تو ڈیلیگیشن نے ان کو بریف کیا. علیمہ خان کی گرفتاری پر انہوں نے اظہار افسوس کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا خاندان، میری بہنیں، میرے بچے، میرا تمام اہل و عیال اس پاکستان پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پورا ملک انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ تمام جماعتیں میرے ساتھ ہوں گی. جب آئینی ترامیم کے حوالے سے انہیں تفصیلات دی گئی تو مولانا کی بہت تعریف کی عمران خان صاحب نے. انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت قوم کی یہ پکار ہے کہ سب اکٹھے ہو کر یہ جو ایک فیشسٹ رجیم ہے اس کا مقابلہ کرے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ مولانا اسی طرح مستقبل میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور قوم کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہوگا. بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات بتائی، اور اسد کیسر صاحب نے، کہ ملاقات ایکچولی یہ کہا گیا تھا کہ 1.5 گھنٹے کی ہوگی، لیکن 45 منٹس کے بعد پولیس آ گئی، اور انہوں نے ملاقات سے فوری طور پر انہوں نے کہا کہ چلیں اب نکل جائیں، ٹائم ہو گیا، جس کی وجہ سے مشاورت مکمل نہیں ہو سکی، کیونکہ بہت کچھ انہیں بتانا تھا، بہت کچھ ان سے سننا تھا. ایک ڈیمانڈ رکھی ہے عمران خان صاحب نے کہ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب، ان کو بھی اجازت دی جائے ملاقات کی، تاکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ پوری طرح گفتگو کر کے ان کا فیڈ بیک لے کے اس کے بعد پھر وہ اس پر بات کریں. اور مولانا کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کے مذاکرات ہیں وہ جاری رہیں گے، ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری جاری رہے گی، کیونکہ یہ آئینی ترمیم ہے تو اس کو اتنی عجلت میں نہیں آپ کر سکتے. تو اب یہ امید ہے کہ منڈے کو یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے، یہ ان کو وہاں تک وہ جانے کی اجازت دی جائے گی، اور جو مشاورت ہوگی اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. ڈی چوک کا احتجاج، اس کے بارے میں بہت اسپیکولیشن ہوئی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، کچھ نے کہا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، کچھ نے کہا کہ بس جناب وہ بڑا ڈی ڈے تھا اور بڑی وکٹری اس میں ہو جانی تھی. بہت سارے لوگوں کی اپنی اوپینین ہے، اپنے اپنے لوگ خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں. میں نے پہلے دن سے یہ پوزیشن مینٹین کی تھی کہ دیکھیں اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے. تو عمران خان نے جو آج علی امین گنڈا پور کو جو بلایا ہے ان 4 لوگوں کے ساتھ، اور پھر انہوں نے تعریف کی، انہوں نے کہا کہ میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں، میں علی امین کے ساتھ ہوں. عمران خان نے علی امین پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ جو ایک آپ بحث تو آپ کر سکتے ہیں، سوال بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، جمہوری پارٹی ہے، لیکن وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا جس میں علی امین کو غدار قرار دیا جا رہا تھا، لیڈرشپ پر بہت ملبہ ڈالا جا رہا تھا، آج عمران خان صاحب کا میسج یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فوکس رکھے، اور مذاکرات کے لیے مزید ٹائم چاہیے، قوم کو مایوس نہیں کروں گا، کھڑا ہوں، اور پوری فیملی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی مایوس نہیں کریں گے، پوری قوم باہر نکلے گی. مولانا کی تعریف کی ہے، علی امین گنڈا پور کی تعریف کی ہے. مذاکرات کا عمل جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ جاری رہنا چاہیے، اور ساتھ ایک اور بات کہیے کہ میری قوم کو یہ درخواست ہے کہ آپ پرامن رہیں گے، یہ پاکستان ہمارا ہے،
پاکستان میں توڑ پھوڑ اور یہ جو گراؤ جلاؤ بالکل عمران خان نے کہا یہ نہیں چاہیے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سیاسی طور پر احتجاج کریں گے, اپنے مطالبات کی بات کریں گے, پاکستانی قوم کی آزادی کی بات کریں گے, لیکن جو توڑ پھوڑ ہے وہ اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. اور اس امید کا اظہار کیا انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان آگے بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور مذاکرات کا عمل مل کر جاری رہے گا اور پاکستان کے لوگوں کو حقیقی آزادی حاصل ہوگی. اچھا, یہ جب ڈیلیگیشن نکلا تو ان کا پہلے خیال تھا کہ مولانا کے گھر جا کر ان سے بات کر کے پریس کانفرنس کریں گے, لیکن کیونکہ وہاں پر صدر صاحب اور بلاول اور ساری حکومت پہنچی ہوئی ہے تو راستے میں رکاوٹیں تھیں, تو پھر ڈیلیگیشن پہلے کے پی ہاؤس چلا گیا. وہاں پر انہوں نے یہ پریس ٹاک کیا کیونکہ پوری دنیا پوری قوم سننا چاہ رہی تھی عمران خان کی حالت کے بارے میں, تو وہ انہوں نے بتایا. اور اس کے بعد اب میں میں وی لاگ کر رہا ہوں, جو پی ٹی آئی ڈیلیگیشن ہے وہ اب جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف, ان کے ساتھ بات چیت ہوگی, مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا, انگیجمنٹ جاری رہے گی, اور اب کوشش یہ ہوگی کہ تمام قائدین مل کر پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ منڈے تک عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں اور مشاورت کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جا سکے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ 2-4 دنوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ اتنی بڑی ترمیم ہے کہ اس پر ہمیں سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے. تو اب تک کی یہ تازہ ترین تھی. آپ کو مبارک کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں. تکلیف بہت ہوئی ہے انہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کپتان ڈٹا ہوا ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.